میں نے کہا تھا کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے، اور اس میں حاصل کیا ہے کہ پورے دین کا کام دو چیزیں ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر دو۔ اللہ کے حقوق شروع میں بیان فرما دیے گئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم عبادت کرو اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس عبادت کے حکم میں ساری عبادتیں داخل ہیں، نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرے بھی، دعائیں بھی، تلاوت بھی، قربانی بھی، یہ سارے تمام اعمال اس کے اندر داخل ہیں، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی سب اس میں داخل ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ کی بندگی میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے، گناہوں سے جن سے روکا ہے اس سے اجتناب کیا جائے، اللہ کے حقوق ادا کرو۔ اور فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد اپنے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ حقوق العباد، پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں، عبادت حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور میں نے بار بار عرض کی اپنے بزرگوں کے حوالے سے، انہی آیات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی۔ حقوق ادا کر دو دوسروں کے، کس کس کے؟ اللہ کے اور بندوں کے۔ سارا دین یہ ہے، پورے دین کا خلاصہ حقوق کی ادائیگی ہے، البتہ یہ کہ اس کے اندر حدود کی پابندی ہے کہ ایک کا حق دوسرے کو نہ دے دینا۔ چنانچہ قرآن کریم نے جہاں مزید تفصیلات بیان کی حقوق کی تو تلک حدود اللہ بار بار کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پابندی کرنا، حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ان حدود کو پامال کرے گا، توڑے گا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ ایک کا حق دوسرے کو نہ دو۔ تفصیلات بہت عرض کر چکا ہوں میں ان شروع میں اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں۔ بندوں کے حقوق میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لمبی فہرست دی ہے قرآن نے بندوں کے حقوق کی، کون کون کن کن کے حقوق خاص طور سے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صرف اتنی بات نہیں کہ ان کے حکم کو مان لو، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، وہ تو ہے ہی، بلکہ مزید حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ اور قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، اور احادیث میں بھی یہ اسلوب چلا آ رہا ہے، جب توحید کا بیان کرتے ہیں اور بندوں کا حقوق شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کا ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ قرآن کریم میں اور احادیث میں۔ بندوں کے حقوق میں سر فہرست ماں باپ کا حق ہے، انہوں نے پالا ہے، پرورش کی ہے، ماں نے کیسی کیسی مشقتیں اٹھا کر ہمیں پالا جوان کیا ہے، باپ نے کتنی کچھ مشقتیں اٹھا کر ہماری پرورش کا انتظام کیا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الجنت تحت امہات الاقدام، تحت اقدام الامہات، جنت اور ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمہارے لیے ماں باپ جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ حقوق ادا کرو گے ان کی، فرما بردار بیٹے رہو گے، خوش رکھو گے تو جنت کا دروازہ ہے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، حقوق کی خلاف ورزی کرو گے تو جہنم کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا یہ بھی کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اور گناہوں کا عذاب تو آخرت میں ملتا ہے، اس کا عذاب آخرت میں ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے شخص کو دنیا میں بھی بہت طرح طرح کی مسائل پیش آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ والدین کا سب سے پہلے ذکر ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، دوسرے نمبر پر باقی رشتہ داروں کا ذکر ہے، اس میں بہن بھائی بھی ہیں اور چچا تایا خالہ پھوپھی رشتہ دار ہیں، درجہ بدرجہ جو قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق زیادہ ہے، جو اس سے قریب ہے اس کا کچھ کم، اس سے کچھ کم۔ ترتیب بار قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کی تفصیلات آ گئی ہیں، فقہ کی کتابوں میں بہت تفصیل سے وہ حقوق کا ذکر کر دیا کہ کن کن رشتہ داروں کا کیا کیا درجہ بندی ہے۔ قرآن نے یہاں خلاصہ بیان کیا ہے
کہ بذی القربہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. صرف یہی نہیں کہ جیسا وہ کر لیں ویسا تم بھی کر دو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں جیسا دوسرے ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے ہم بھی برابر سرابر کر دیں گے. انہوں نے ہماری شادی میں یہ تحفہ دیا تھا، اتنے کا تحفہ ہم بھی دے دیں گے. انہوں نے شادی میں نہیں بلایا تھا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے. انہوں نے بلایا تھا تو ہم بھی بلا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کا سلوک کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو برابر سرابر کر دے معاملے کو. حقوق ادا کرنے والا وہ ہے کہ دوسرے رشتہ تمہارے ساتھ اگرچہ اچھا سلوک نہیں کرتے مگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، بہت سوچنے سمجھنے کی باتیں. ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. ان بیماریوں نے جتنے ہماری زندگیوں کو خراب کر رکھا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں، تعلقات کی خرابی، مصیبتیں، تکلیفیں اپنے حصیلے ہم نے لے رکھی ہیں حدود کی پامالی کی وجہ سے. بذی القربہ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان کا حق ادا کرو بلکہ ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، شفقت کا برتاؤ کرو. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تصور کرو، ہر ایک ہم میں سے تصور کرے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی. ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچیں گے. تو یہ سوچا کریں کہ یہ جو یتیم ہے یہ بھی کسی کا بچہ ہے. قرآن کریم میں اس کی آیتیں جگہ جگہ نازل فرمائی گئی ہیں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بڑے حقوق کا ذکر کیا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں یتیموں پر ظلم ہو رہا ہے. ان کی میراثوں پر قبضہ بڑے بھائی کر لیتے ہیں یا چچا کر لیتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہوتا. وہ آوارہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ شریف خاندانوں کے بچے ہیں. یہ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو. میں حدیث بار بار سنا چکا ہوں کہ فرمایا کہ لا ينقص مال من صدقہ، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی. یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. کمی تو آتی ہے بظاہر. 1,00,000 میں سے 1,000 دے دیے تو کتنے بچیں گے؟ 99,000 بچیں گے. مگر نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیسے میں کمی نہیں آتی، نہ مال میں کمی نہیں آتی. کیا مطلب ہے کہ جو 99 بچ جاتے ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. اس میں اتنے کام اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں کہ دوسروں کے 1,00,000 میں وہ پورے نہیں ہوتے، یہ اس میں کم میں ہو جاتے ہیں. اس کی مثالیں بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں. بچوں کو نزلہ بخار ہو گیا، 20-25 روپے کی دوا دی، 1-2 دن دوا کھائی، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اور اگر وہی نزلہ بگڑ گیا اور بخار بگڑ گیا تو ٹائیفائڈ ہو گیا. اب ٹیسٹ فلاں کا ٹیسٹ فلاں ہسپتال، لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے جب بے برکتی ہوتی ہے. والیتامى والمساکین والجار ذی القربى، اور اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے قریب میں ہے، برابر میں رہتا ہے. کیسی باتیں ہیں. اگر ان آیات پر عمل ہونے لگے کیسا امن و سکون ہو جائے پورے معاشرے میں، کتنی راحتوں والا ماحول بن جائے. ہر ایک کو راحت ملے، ہر ایک کو خوشیاں ملے. ہر پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ برابر کے پڑوسی کا خیال رکھے. اچھا، پڑوسی کے اندر بھی یہ پابندی نہیں کہ کافر ہی ہو، مسلمان ہی ہو، نہیں. کافر بھی اگر پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. میں نے سنایا تھا آپ کو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکری ذبح کی گئی تو گھر والوں سے پوچھا کہ تم نے برابر کی یہودی جو ہمارا پڑوسی ہے اس کے بعد بھی گوشت بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا. تو پڑوسی کی حیثیت سے حق ہے. اور اگر وہ پڑوسی قریب کا ہے تو اور زیادہ حق ہے. کچھ فاصلے کا ہے تو اس سے کم درجے کا حق ہے. اور اگر وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو ڈبل حق ہے. اور اگر وہ پڑوسی مسلمان بھی ہے تو 3 گنا حق ہے. پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، تب بھی اس کے ساتھ اتنے سلوک کا حکم ہے ہمیں. اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو اور بھی زیادہ. اور مسلمان تو ہوتا ہی رشتہ دار. پڑوسیوں کا حق، والجار ذی القربى والجار الجنب، کیا باتیں ہیں. اور اس پڑوسی کا بھی حق ادا کرو جو کچھ فاصلے پر ہے تمہارے سے. صرف قریب پہ پڑوسی کے نہیں جس کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی پڑوسی ہے گلی میں آپ کے برابر میں رہتا ہے، قریب میں رہتا ہے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی حقوق ادا کرو. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس سلسلے چلتے ہیں. پڑوسی ایک دوسرے کو تحفے بھیجتے رہتے ہیں. کوئی خاص ڈش گھر میں پکتی ہے تو تحفے میں بھیج دیتے ہیں، دوسرے گھروں میں دے دیتے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. حدیث میں فرمایا
کہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرو کہ بہت ہی بڑھیا کھانا ہوگا یا بڑھیا تحفہ ہوگا تو دیں گے، نہیں، جس وقت جو چیز میسر ہے وہ دے دو۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ پڑوسن اگر کسی پڑوسن کے پاس بکری کا کھر بھیج دے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھے وہ، کیونکہ محبت کا تحفہ ہے، تو ایک دوسرے کو تحفے تائف دیں تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تحفے تائف دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب والجار الجنب، پڑوسی کا، والصاحب بالجنب، جو عارضی طور پر تمہارے قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے، یہاں مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ صاحب بالجنب ہے۔ کسی جگہ آپ بس میں جا سوار ہو رہے ہیں، ریل میں ہیں، جہاز میں ہیں، آپ برابر میں جو کوئی بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے، اپنا حق آپ اپنا رکھتا ہے آپ کے اوپر۔ ادنا حق یہ کہ اس کو ایسا کام نہ کرو اس کے ساتھ جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اس طرح تنگ کر کے نہ بیٹھو، اس کو ذرا تھوڑی سی گنجائش دے کر بیٹھو، تمہارے منہ کی سانس وغیرہ اس کو نہ لگے، جس چیز سے اس کو اذیت پہنچ سکتی ہے اس سے بچیں۔ بدن میں کوئی بدبو ہونا چاہیے وہ تو بہت ہی اذیت ناک چیز ہے، تنگ کر کے نہ بیٹھیں اس کو۔ حتیٰ کہ لائن جو لگتی ہے، قطار لگتی ہے مختلف جگہوں پر، اس میں بعض لوگ اس لائن سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، جس کے جو آگے ہے اس کا حق پہلے ہے، تو وہ صاحب بالجنب وہ بھی ہے۔ تو برابر کا آدمی جو ہے عارضی طور پر آپ کا ساتھی ہے، اس کے بھی حقوق ادا کرو۔ وابن السبیل، اور جو کوئی مسافر ہے، راہگیر ہے یا مسافر ہے، وہ تمہاری جگہ پر اس جگہ پر وہ اجنبی ہے، اس کو تمہاری مدد کی اور سہارے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کی بھی لمبی تفصیلات ہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، یہ بات آخری بات چل رہی تھی کہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ما ملکت ایمانکم کے اندر افضل لفظی ترجمہ تو بنتا ہے جو جن لوگوں کے تم مالک ہو۔ اس زمانے میں جب غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، تو وہ مملوک ہوتے تھے وہ مالک کے۔ اب وہ تو رہی نہیں، ختم ہو گیا غلامی کا سلسلہ الحمدللہ، اور غلامی اور باندیوں کا سلسلہ نہیں رہا، اسلام کو بھی پسند نہیں ہے یہ تو چلی آ رہی، تو اس کو ختم کرنے کی بہت ساری تدبیریں اسلام نے کی ہیں، چنانچہ الحمدللہ اب دنیا سے تقریباً غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حکم غلاموں کا ہے وہ اپنے ماتحت ملازمین کا ہے۔ اب غلام نہیں ہوتے، ماتحت ملازمین ہوتے ہیں۔ گھر میں کام کرنے والیاں ماسیاں ہوتی ہیں، کارخانوں میں کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، سرکاری اداروں میں حکام کے ماتحت ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، ماتحت افسران ہوتے ہیں۔ ایک بڑا طویل سلسلہ ہے یہ، ما ملکت ایمانکم کے اندر داخل بنتا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، تو اوپر کا جو افسر ہے بالا، وہ اپنے نیچے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صرف یہی نہیں کہ انصاف کا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، احسان کا معاملہ کرے، جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے کچھ زیادہ دینے کی کوشش کیا کرے۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو کرپشن اور بدعنوانیوں کا ایک طوفان برپا ہے، اس میں اس بات کا بڑا دخل ہے۔ افسران اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ماتحت اپنے افسران کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ماتحت کام چوری کرتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے، تنخواہ پوری لے لیتے ہیں، دہاڑی پوری لے لیتے ہیں، مزدوری پوری لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی محنت اپنا کام پورا نہیں دیتے جتنے کا معاہدہ تھا۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماتحتوں سے خدمت تو پوری لے لیتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کو ستاتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کے تنخواہوں میں کمی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تفصیل ہے، اور پچھلے جو آخری جمعہ تھا، کئی جمعہ پہلے ہم یہیں تک پہنچے تھے کہ پھر ہم سفر آ گیا، ہمارے کئی مسلسل سفر پیش آ گئے۔